बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذاتی گھر حاصل کرنے کا وظیفہ، گھر وسیع ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ نور اسلام ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی، ہم سب کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ ہم سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ خصوصی طور کے اوپر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے موجودہ دور میں جہاں پر مہنگائی کا ہر طرف زور ہے، وہاں پر اگر کسی کے پاس اپنا مکان نہ ہو اور آمدن بھی بڑی محدود سی ہو، تو پھر اس کے لیے کرائے کے مکان میں رہنا یقیناً بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کرائے کے مکان میں کبھی بار بار گھر تبدیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، مالک مکان کی باتیں بھی سننا پڑ جاتی ہیں، بہت سارے دیگر مسائل بھی ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کا یہ عمل آسان بھی ہے، مجرب بھی ہے۔ جس نے بھی کیا ہے، اس کو خالق کائنات نے اس کی ضرورت کے مطابق جتنا اس کو چاہیے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو مکان ضرور دیا ہے۔ اور یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس مکان تو ذاتی موجود ہے، لیکن وہ مکان ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، یعنی جتنا ان کو چاہیے اتنا نہیں ہے۔ افراد زیادہ ہیں اور مکان چھوٹا ہے، تو وہ افراد بھی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق خالق کائنات ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ ان کو بھی وسیع گھر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بشرط یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور اس وظیفے کو پورا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، وظیفہ عمل کیا ہے، اس کو آپ سب سے پہلے سن لیجئے۔ بہت آسان ہے اور بہت مجرب ہے۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ نے کرنی ہیں، دو چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی ترغیب دی، تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا کہ استغفار کرنے سے خالق کائنات اولاد بھی دیتا ہے، رزق وسیع کرتا ہے، باغات عطا کرتا ہے، تو یہ سب خالق کائنات کی عطا سے ہیں۔ تو آپ نے استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے استغفار کرتے رہیے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو تلقین کریں، چھوٹے بڑے سبھی وہ استغفار کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ استغفار کی کثرت آپ نے ضرور کرنی ہے، اور یہ جو چند چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ اپنے گناہوں سے سچی پکی کھری توبہ کرنی اللہ رب العزت کے حضور، اور صدقہ کی عادت کو اپنانا ہے۔ صدقہ جب کوئی بولا جاتا ہے تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پیسے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اور جب ہماری اپنی آمدنی بڑی محدود ہو تو ہم خرچ کیسے کریں۔ ناظرین اکرام، صدقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاکھ 2 لاکھ روپے دیں۔ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 روپے کی طاقت ہے تو 1 روپیہ ہی آپ راہ خدا میں علیحدہ کر دیں، اور جب تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں پھر کسی غریب مسکین یتیم کو، مسجد مدرسہ کہیں پر بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے جمع کرتے رہیں، اور جمع ہو جائیں تو پھر آپ آگے دے دیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے۔ نیکی کے کاموں میں شرکت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کے اوپر خاص فضل اور کرم فرما دیں گے۔ اپنے دل سے آپ دوسروں کا حسد، بغض، کینہ نکال دیں، اور اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں، شفاف کر لیں، آئینے کی طرح ہو جائے، صاف ہو جائے۔ کسی کا حسد، کینہ، بغض، نفرت آپ کے دل کے اندر مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسرا اس عمل کا جز، ایک جز میں نے بتا دیا وہ ہے استغفار۔ اب دوسرا جز اس عمل کا یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کے درمیان کی جو دعا پڑھی جاتی ہے
اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنا آپ نے اس وقت ہے جب آپ وضو واش روم سے باہر کر رہے ہو۔ واش روم کے اندر کر رہے ہو تو پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے نہیں پڑھنا، وضو جب مکمل ہو جائے آپ واش روم سے باہر آئیں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے، واش روم کے اندر نہیں پڑھنا۔ وہ دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، واش روم سے باہر آ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں، اگر آپ وضو خانہ میں کر رہے ہیں تو پھر آپ پڑھتے رہیں، آپ باہر کر رہے ہیں تو پھر آپ وضو کے درمیان اس کو پڑھتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اس کو پورے یقین کامل کے ساتھ آپ اپنا معمول بنائیں، 2-4 دن کر کے چھوڑ نہیں دینا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ہم عمل کو مضبوط کرتے ہیں تو خالق کائنات کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے عمل کو مضبوط کرنا ہے، آپ اس عمل کو اپنا معمول بنائیں، گھر بھی وسیع ملے گا انشاءاللہ تعالی، رزق میں وسعت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اتنا رزق مل جائے گا کہ آپ بانٹیں گے بھی تو وہ ختم نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور گناہ تو معاف ہونے ہی ہیں اس دعا کے ساتھ۔ تو اس کا اہتمام کریں، 2 چیزوں کا، استغفار کا اور وضو کے درمیان کی دعا کا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مفید ویڈیو پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔